اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کا لفظی معنی ہے گائے۔ آگے جا کے اسی پارے میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان ہوگا کہ عامل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں نے جائیداد کے لیے قتل کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ وہ آیات آئیں گی تو ہم اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس پر اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر اس کا ہے، اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیات موجود ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، اس میں، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی شک کیا، جیسے عرب تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ انہوں نے خود گھڑ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ پہ، بلکہ اس بارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس کہ ہم نے جو کلام اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا۔ تو قرآن پاک پر کسی بھی قسم کا شک نہ کیا گیا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین تقوی سے ہے یہ لفظ۔ تقوی، اس کا اصل مفہوم پہلے سمجھ لیں۔ اس کا معنی ہے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے، فطرت سلیمہ یعنی کہ اچھی فطرت کے جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے، وہ بری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اچھائیوں کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس قرآن کا اصل مخاطب وہی لوگ ہیں، وہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیبی، بغیر دیکھے، کہ جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، پیغمبروں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم نے جنت اور دوزخ کا پڑھا اور سنا، پلسرات، میدان حشر، قبر، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر دیکھے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقین کی پہلی صفت میں ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا، ان سب چیزوں پر ایسے ایمان لے کر آنا کہ جیسے ہم کھلی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھیں کہ جو ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے، جو ہم کان سے سن رہے ہیں وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت قرآنی کا جو نقطۂ آغاز ہے انسان، وہ یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز کو تمام شرائط واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کے رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، وہ سب کچھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، جیسے ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہمیں بتایا۔ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واحد وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق بتاتی ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا، کیونکہ منافق کے لیے بھی نماز بہت بھاری ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بھاری ہے۔ تو آج ہم لوگ نماز کو اتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں جیسے ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، جبکہ آخرت میں سب سے پہلے سوال جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اور متقین کی
اللہ پاک نے جو دوسری صفت بیان کی وہ ہے نماز. تیسری صفت ہے مما، اور اس چیز میں سے رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جیسے ہم فرائض ہیں ہم پر کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، عشر نکالیں، فطرانہ ادا کریں، تو اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے اور جگہوں پہ بھی مال کو خرچ کرنا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ینفقون سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وہ ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، جیسے علم ہے، عقل ہے، کوئی بھی ایسی خوبی جو ہمیں دوسروں سے بہتر کرتی ہے، وہ اللہ کا رزق ہے. ہر رزق جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی، اسے ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. چاہے آپ سے شخص مشورہ مانگنے آیا ہے تو آپ اس کو بہترین مشورہ دیں. مشورے کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کہا ہے، بہترین مشورہ دیں. اللہ نے کوئی چیز ہمیں، جیسے اکثر ہم سے جیسے ہمارے پڑوسیوں سے کوئی چیز ہم سے مانگنے آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی ایک برتن ہی کیوں نہیں ہے، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس چیز کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. رزق صرف دال روٹی نہیں ہے، صرف مال نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، جیسے اس وقت ہم اس موبائل سے پڑھ رہے ہیں، یہ موبائل بھی ایک رزق ہے. میرے سر پہ چھت ہے، یہ بھی اللہ کے رزق میں سے ایک رزق ہے. تو ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی وہ اللہ کا رزق ہے. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان لائے، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی عطا کی. اب قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. اور قرآن اور حدیث دونوں کا جو مفہوم ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ان دونوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگلی صفت ہے وما انزلہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی صحیفے اور جو کتابیں آپ پر اللہ پاک نے آپ سے پہلے جو نازل کی، ان سب پر، تمام انبیاء پر، جیسے ایمان مفصل میں بھی ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ان سب پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب تورات اور انجیل کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، فائدہ نہیں ہے یہ غلط ہے. یہ قرآن کی دیکھیں ابتدا ہے، جو یہ بھی صورت ہم نے شروع کی ہے، اور اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کس قدر تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، اس لیے ان کتابوں کی کوئی شے، کوئی چیز قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. اس کی کسی چیز کو ہم دلیل کے طور پہ نہیں لائیں گے، مگر جہاں قرآن کی کسی بات کی نفی نہیں ہو رہی اور اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اور ویسے بھی بہت سارے حقائق ہمیں تورات کے ذریعے ملے، بہت ساری تاریخ جو ہمارے تورات کے ذریعے ملی وہ ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود نہیں ہے. اس لیے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. وبالآخرات، اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر ابھی دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ آیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ آیا اللہ کا ایقان، کیونکہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے جو مؤثر ترین چیز ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا.
کہ ہاں مجھے آگے جانا ہے، مجھے اس دنیا سے اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں میری حاضری ہے، اور اگر یہ یقین ہے تو عمل سیدھا رہے گا۔ اگر اس میں کمی ہو گئی تو توحید پھر ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا، ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ تو آخرت پر یقین جتنا پختہ ہوگا ہمارا عمل جو ہے وہ اتنا ہی درست ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میرے سے پیچھے مس ہو گئی، میں بیان کر دوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انزل الیکا اور انزل من قبلک کے ساتھ آخرت پر یقین کو اکٹھا اس لیے یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ جو تھے اور جو مشرکین تھے آخرت پہ تو وہ بھی یقین رکھتے تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے، یعنی جو ان کی کتابوں کے علاوہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ یقین رکھنے والوں کی نشانیاں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، علی اوپر ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اولئکا اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا اس پر کسی انسان پر عیاں ہو جانا، اور وہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے گروہ کا ذکر کیا اور ان کی صفات بتائیں کہ ان متقی اور نیک لوگوں میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی صفات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ نیک اعمال ہم بھی اپنے اندر لا سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ وہ گروہ بیان ہو رہا ہے کہ جو کفر پہ اڑ گئے تھے، جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اپنی ضد پر اڑ گئے تھے اپنے تکبر اور تعصب کی وجہ سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچان کر انکار کر دیا تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک جو لوگ کافرو کافر ہیں، سواء برابر ہیں علیہم اوپر ان کے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہ تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ آپ ان کو کتنی تبلیغ کر لیں، آپ ان کو کتنی نصیحتیں کر لیں، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وہ آپ کی نہ کسی بات سے ڈریں گے نہ کسی بات کو اہمیت دیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تیسرا گروہ کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ منافقین کا اس میں ذکر ہے، مگر یہودی بھی اس کردار میں پورے اترتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے علماء بھی اکثر منافقین جیسے تھے کہ جنہیں اپنے نفاق کا شعور بھی نہیں تھا۔ کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ منافق کو اپنے نفاق کا شعور نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی اگر اپنے آپ کو غلط سمجھ لے تو وہ پھر اپنی اصلاح ضرور کرتا ہے، جب وہ غلط سمجھے گا ہی نہیں تو اپنی اصلاح کیسے کرے گا۔ تو یہی چیز آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر کب لگاتا ہے؟ اب بندہ یہاں پہ سوچ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، تو جب ہدایت کے سارے راستے بند ہو گئے، وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا ایک قصور ہے۔ یہاں پر باقی آیات کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر مہر نہیں لگاتے کہ اس کے اعمال ایسے نہ ہوں کہ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مہر لگا دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہ نولیہ ما تولی، کہ جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، جس تیسرے پارے میں کہا وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے ان کو دکھا دیے دونوں راستے، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ خیر کو چنتا ہے اپنے لیے، شر کو۔ جب کوئی شخص شر کو اپنے لیے چن لیتا ہے
جب وہ کسی گناہ کو کرتا ہے اور پھر بار بار کرتا ہے، جیسے ہم اکثر یہ سنتے ہیں حدیث کی، جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پہ اصرار کرتا رہے وہ جو دھبا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی پھر یہ کیفیت جو اس آیت میں بیان کی گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اب یہ انسان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے یا حدیث کو سنتے ہوئے اگر وہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور وہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، تو پھر وہ دھبا اس نے اپنے دل پر خود لگایا، اپنے دل کو سیاہی میں اس نے خود ڈبویا. تو پھر وہ اللہ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی. اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس پر مہر لگا دی گئی. اور اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو سنتے ہوئے، کسی آیت کو سنتے ہوئے آج ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پچھلی تمام غلطیوں کی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دل پہ چھوٹا سا نور کا نقطہ لگا دیں گے، اپنے ایمان کا ایک نقطہ لگائیں گے. اور ہم جب انشاءاللہ مسلسل اس نیکی پر قائم رہیں گے تو وہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دیں گے. تو آج سے آپ لوگ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی پچھلی کوتاہیاں کی، جتنی غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور آنے والا وقت صرف اللہ کی رضا میں ہی گزرے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دل کو ایمان کی نور سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور ہم لوگ خالصاً اللہ کے لیے ہی اپنا دن رات لگائیں اور اللہ کے ان متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.